نمازوں کی تعداد یاد نہ ہو تو کیسے پڑھیں؟ قضا نمازیں کیسے ادا کریں جبکہ پتہ بھی نہ ہو کہ ہم سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ کامران احمد انڈیا سے۔ دیکھیں، قضا نمازوں میں آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ میں بالغ کب ہوا تھا، کس سال بالغ ہوا تھا، اس کے بعد سے کتنی نمازیں عام طور پر میں ایوریج نمازیں نکالیں پڑھتا رہا ہوں، کتنی چھوڑتا رہا ہوں۔ ایک ایوریج نکال کے آپ کو یہ خود ہی حساب لگانا ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں۔ جب آپ نہیں اپنے بارے میں بتا سکتے تو میں آپ کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں کامران صاحب؟ تو اس لیے آپ کی کامران صاحب، آپ کی کامرانی اسی میں ہے۔ آپ کامیاب و کامران اسی صورت میں ہوں گے کہ آپ اپنی کھوپڑی استعمال کریں، آپ بیٹھ جائیں اور اندازہ لگائیں۔ تو ایسی صورت میں ظن غالب پر عمل کیا جاتا ہے کہ احتیاط کر کے ایک اندازہ لگا دیں کہ بھائی فجر کی نماز، جو بے نمازی اکثر فجر کی تو بالکل ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ تو فجر کی ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو بھائی 365 دنوں میں اتنی پڑھ لی ہوں گی، اتنی نہیں پڑھی ہوں گی۔ جب سے 15 سال میں بلوغت کی عمر ہوتی ہے، جب فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، تو وہ اس وقت لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ 14 سال میں بھی ہو جاتا ہے، 15 سال میں بھی ہو جاتا ہے، ورنہ 15 سال تو باہر، اور یہ اسلامی سال ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ایک سال میں، اچھا اسلامی سال میں تو دن بھی کم ہوتے ہیں، تو ایک اندازہ لگا لیں آپ کہ بھئی ایک سال میں اتنی فجر چھوڑی ہوں گی، اتنی ظہر چھوڑی ہوں گی، 365 دنوں کے حساب سے یا 355 دنوں کے حساب سے لگا لیا، اور ایک ڈائری بنائیں، اس میں لکھیں کہ بھئی فجر کی اتنی نمازیں، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عشاء کی اتنی، اور احناف کے ہاں چونکہ وطر بھی واجب ہے، اس کے کیا دلائل ہیں یہ بھی موقع نہیں ہے، تو وطر بھی قضا کرنا واجب ہے، تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی، تو اتنے وطر چھوٹ گئے مجھ سے۔ تو اس طرح سے پھر جو نماز آپ پڑھتے چلے جائیں اس کو کاٹتے چلے جائیں۔ یہ لکھنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ قضائے عمری صرف اندازے سے شروع کر دیتے ہیں نا، وہ پھر بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعد میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ڈائری میں لکھیں ضرور کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ باقی ہیں، اور جو ہوتی چلی جائے اس کو یعنی اس کو کٹ کرتے چلے جائیں یا ریکارڈ میں لکھتے چلے جائیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ فجر پہلے پھر ظہر پہلے، یہ بھی ہو سکتا ہے ساری فجر پہلے نمٹا دیں، ساری ظہریں اس کے بعد، ساری عصریں اس کے بعد، ساری مغربیں اس کے بعد، ساری عشاء اس کے بعد، سارے وطر اس کے بعد، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترتیب سے پڑھیں، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، وہ آپ پر ہے۔ نیت کیسے ہوگی؟ نیت یہ ہوگی، اب آپ کو کیا پتہ آپ کس دن کی فجر پڑھ رہے ہیں، تو آپ جب نیت یعنی فجر پڑھیں گے تو یہ نیت کریں گے، اچھا فجر کی نماز، قضا نماز ظہر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ظہر کی فجر میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس کے کوئی مخروع ٹائم نہ ہو، باقی کسی بھی ٹائم پڑھی عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، فجر کے فرض کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر اور عصر کے بعد نوافل جائز نہیں ہے، لیکن پچھلی قضا نماز بہرحال جائز ہے۔ تو نیت کیسے ہوگی؟ نیت ایسے ہوگی، جب آپ مثلاً فجر پڑھیں گے تو آپ یہ نیت کریں گے، دل میں ایک تھوڑا سا سوچ لیں گے کہ میرے ذمے جتنی بھی فجر کی نمازیں باقی ہیں، تو ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ نماز آتی ہے نا، وہ والی پڑھ رہا ہوں اس وقت میں، تو نیت باندھ لیں آپ۔ پھر جب دوبارہ فجر کی نماز قضا کریں گے تو بھی یہی نیت کریں گے کہ میرے ذمے جتنی بھی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ والی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو اس سے پہلے پڑھی ہے وہ تو اب ذمے میں آ ہی نہیں رہی نا، وہ تو ہو گئی، تو اب جو ذمے میں آتی ہے ان میں سب سے پہلی والی۔ تو اسی طرح سب سے ظہر میں یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی بھی ظہر کی نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ظہر کی نماز آتی ہے، جو میرے ذمے میں باقی رہ گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ پھر جب دوبارہ ظہر پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ جو نمازیں میرے ذمے میں ظہر کی باقی رہ گئی ہیں ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ظہر آتی ہے وہ والی پڑھ رہا ہوں میں۔ اسی طرح نمازیں آپ پڑھتے چلے جائیں، اور اللہ کرے یہ فریضہ جلدی ہو، جلدی سے جلد ادا ہو جائے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب نمازیں اتنی ساری رہ جائیں تو قضا ذمے میں یعنی ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط قول ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس۔ نماز میں اصل یہی حکم ہے، قرآن و سنت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ قضا ہوگی تو چاہے جان کر قضا کی ہو، بھولے سے قضا کی ہو، بہرحال آپ نے توبہ بھی کرنی ہے اور اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا قرآن و سنت سے کہ صرف توبہ سے وہ نماز معاف ہو جائے گی اور قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق و ان یقضی، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو یہ بالکل ایک باطل قول ہے، کالعدم قول ہے جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ قضاء عمری اسلام میں نہیں ہے، یہ بالکل کالعدم قول ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے ذمے نمازوں کا بوجھ لے کے جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قضائیں معاف نہیں ہوتی توبہ سے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہوا ہے اس کے ذمے قضاء عمری نہیں ہے، کیونکہ جب وہ غیر مسلم تھا تو نماز اس پہ فرض ہی نہیں تھی،
جس دن اسلام قبول کرے گا اس دن کے بعد سے جو نمازیں چھوٹیں گی وہ اس پہ قضا اس کی لازم ہوگی. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.